بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ رمضان مبارک کا 14واں روزہ جو ہے اس کی عبادات شیئر کروں گی کہ کس طرح سے ہم نے 14واں روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، قرآن پاک کی تلاوت میں اور بہت زیادہ اچھے سے گزارنا ہے۔ تو رمضان مبارک کا جو ہے 14واں روزہ، یہ دوسرے عشرہ کا چوتھا روزہ ہے اور رمضان المبارک کا 14واں روزہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو مغفرت کے عشرہ میں ہمیں اب مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ مغفرت کی دعا ہے اور دوسرا عشرہ میں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور اپنوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام امت کی مغفرت کرے اور تمام امت پر جو حیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اور جو وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش عطا فرمائے، اور جو ان کے جو زندہ ہیں ان کی بھی بخشش عطا فرمائے، کیونکہ انہوں نے بھی تو مرنا ہے۔ جب مرنا ہے انسان نے تو پہلے سے دعا کی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں پہلے سے دعائیں مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، پیچھے سے پتہ نہیں کوئی دعا مانگے یا نہ مانگے، لیکن اپنی زندگی میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لو، اتنا راضی کر لو کہ بعد میں دعاؤں کی آپ کو ضرورت بھی نہ پڑے۔ اگر بعد میں کوئی آپ کے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ بعد کی بات ہے، لیکن خود سے اتنا کچھ کر جاؤ کہ بعد میں آپ کو دعاؤں کی ضرورت نہ رہے۔ تو اسی طرح ان کے 14واں روزہ جو ہے اس کے ذکر و اذکار جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جب آپ سحری کر لیں تو نماز فجر جب ادا کریں تو سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ان کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ یہ آخری 2 آیات جو ہیں سورۃ توبہ کی اتنی فضیلت رکھتی ہیں، اتنی ان کی برکت ہے کہ جب جو بھی اس کو ان آخری 2 آیات کو ہر روز اگر آپ عام دنوں میں پڑھتے ہیں نا تو آپ سمجھیں کہ ہم نے عرش کے خزانوں میں سے خزانے حاصل کر لیے ہیں، اور عرش کے خزانے جو ہیں وہ کیا خزانے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ رمضان میں پڑھیں گے تو رمضان مبارک میں عام دنوں میں آپ ایک مرتبہ ایک پڑھتے ہو، ایک لفظ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھتے ہو تو اس کا 10 اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب آپ رمضان مبارک میں پڑھتے ہیں تو ایک لفظ کی 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جب آپ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی، اور جب آپ پورا قرآن پاک قرآن مجید بھی ان آیات کو بھی پڑھنا ہے، ساتھ میں قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، قرآن مجید کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کی آیات ہی ہیں، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی پڑھنا ہے، کہ ایک ترتیب بنانی ہے کہ میں نے کس طرح سے روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے، 2 پڑھنے ہیں، 5 پڑھنے ہیں، 10 پڑھنے ہیں، جتنے پارے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس جتنا وقت ہے۔ رمضان مبارک کے روزے کو دینے کا وقت جتنا آپ کے پاس ہے آپ نے دینا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ان آیات کی اتنی فضیلت ہے، اتنی پیاری یہ آیات ہیں کہ بہت ہی زیادہ ان کی فضیلت ہے۔ تو نماز فجر کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر میں پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ، اور اسی طرح نماز عصر دعائے کرب و نجات 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ان کے کرب و نجات والی دعا جو ہے وہ کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ دعا جو ہے ان کے آیت کریمہ اس کو بولتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو یہ نجات والی دعا ہے، یعنی کہ اس کو نجات والی دعا کہتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نجات والی دعا ہے۔ اگر انسان کسی بھی پریشانی میں ہے، کسی بھی مصیبت میں ہے، کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہے
تو وہ ان آیات یعنی کہ اس آیت کا ورد شروع کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی وہ اندھیروں میں بیٹھا ہوگا نا اس کو ضرور روشنی عطا فرمائے گا۔ ان کے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے اندھیروں سے نکالا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، ان کے کتنے اندھیروں سے باہر نکال دیا۔ کبھی کسی کے پیٹ میں کوئی جائے تو وہ زندہ بچ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ معجزہ دکھایا جو ناممکن تھا۔ لیکن ہمارے لیے یہ ایک نجات والی دعا ہے، نجات والی آیت ہے یہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیں ان کے قرآن مجید میں ہر وہ چیز کا، ہر اس پریشانی کا حل ہے کہ جس کی پوری دنیا میں آپ کو کوئی اس کے بارے میں نہیں مل رہی نا، اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی علاج نہیں مل رہا، کوئی حل نہیں اس کا مل رہا، تو قرآن مجید ایک ایسا نسخہ ہے، ایسا مجموعہ ہے یہ کہ اس کے اندر ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کے مسئلے کا حل اس کے اندر ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ تو اتنی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں گا۔ تو ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی دوسرے سے نہ مانگیں، کسی دوسرے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک نہ بنائیں۔ تو اسی طرح اس کے بعد پھر پڑھنی ہے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے مشکل کاموں کے لیے، اور اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یعنی کہ روزے کی قبولیت فرمائے اور روزہ قبول فرمائے، اور ہمیں برائیوں سے دور رکھے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کے ہر غلط کام کرتے ہیں، کہ وہ روزہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کا وہ اجر نہیں پھر ملتا، کہ آپ کو روزے کا چلو وہ ہو گیا، آپ کا روزہ فرض ادا ہو گیا، لیکن جو اس کی فضیلتیں تھیں، جو اس کی برکتیں تھیں، جو اس کی ان کے رحمتیں آپ کو حاصل ہونی تھی، پھر وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر نماز مغرب آ جاتی ہے۔ نماز مغرب جب آپ نے پڑھنی ہے، افطاری کرنی ہے، یعنی کہ پہلے نماز مغرب کی جب اذان ہو افطاری کرنی ہے، افطاری کرنے کے بعد پھر آپ نے نماز مغرب کی جو ذکر و اذکار ہیں وہ پڑھنے ہیں، یعنی کہ 5واں کلمہ جو ہے نا وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یعنی کہ یہ 5واں کلمہ جو ہے یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے نماز مغرب کے بعد۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے نماز عشاء میں، یعنی کہ جب نماز عشاء ہو جائے تو صلاۃ التراویح پڑھنی ہے نماز عشاء کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ 20 نوافل بطور شکرانہ ادا کریں۔ اگر آپ میں ہمت ہے، نہیں ہے تو تھوڑے پڑھ لیں، کم پڑھ لیں، لیکن بطور شکرانہ ادا کریں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رو کر دعا مانگیں، اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جب سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر آپ دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا، اور جو وہ مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر نماز عشاء، یعنی کہ نماز عشاء میں آپ نے یہ ذکر کرنے ہیں، یہ پڑھنا ہے، تو نماز عشاء جب آپ ادا کر لیں گے اور نوافل ادا کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، پڑھ کر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، تو اب دیکھیں آپ نے پورے دن یعنی کہ 14واں روزہ جو ہے کتنے اچھے سے عبادات میں گزارا۔ عشاء کے بعد پھر آپ تھوڑا سا یعنی کہ تراویح میں بھی آپ نے قرآن پاک سنا، اس کے بعد پھر اگر آپ کے پاس ہمت ہے، یعنی کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے تو تھوڑا سا قرآن مجید اور پڑھ لیں، تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت، بہت زیادہ برکت ہے۔ جب آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو دیکھیں نا، اندر سے اگر ہم صورتیں پڑھتے ہیں، کچھ آیات پڑھتے ہیں تو ان کی کتنی فضیلت ہے، تو جب ہم پورا قرآن پاک پڑھیں گے تو ان کی کتنی ہمیں فضیلت حاصل ہوگی۔ تو دوسرا جب رمضان مبارک میں پڑھیں گے تو اس کا اور بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی، بہت زیادہ برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اس کی برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے،
آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔